نے کیا، اور یہ قوم یوتھ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ عمران خان کی جو چوتھے نمبر کی جو زہری صورت پہ بیوی ہے، خفیہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو اب زہر ہو چکی ہے، یوتھیوں کی جو چوتھی ماں ہے نا وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے پہلے میرا نیٹ گزارا کر رہا تھا، لیکن اب اس کی پرابلم کی وجہ سے میری ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی خبر، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کو عدالت کی طرف سے بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو رہائی کیسے ملی، کیسے رانا ثناءاللہ کی چھوٹی سی غلطی نے عمران خان کو بہت بڑا عارضی فائدہ پہنچایا، یہ خیال کرنا عارضی فائدہ پہنچایا۔ اس کے اوپر بات کریں گے آگے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ حافظ سعد رضوی صاحب جب جیل میں تھے تو اس کی رہائی کی باتیں ہو رہی تھی، تو حافظ سعد رضوی صاحب نے اس ٹائم کیا کہا تھا، اور آج عمران خان نے عدالت میں کیا کہا، اس کا جو واضح فرق ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرے نمبر پہ جو قوم یوتھ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارے احتجاج کی وجہ سے عمران خان کو رہا کیا گیا، مجبوری کی وجہ سے رہا کیا گیا، حالانکہ یہ ان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور جو تحریک لبیک جو ہمارا جو دعویٰ ہے الحمدللہ وہ سچا ثابت ہوا۔ ناظرین، اب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت عمران خان عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4-5 گھنٹے انتظار کر کے وہ لاہور کی طرح روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان کو اسلام آباد سپریم کورٹ کی طرف سے جو اس کو رہائی ملی ہے، لیکن اس کی رہائی مشکوک ہے، اس کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ پوری کوشش تھی اس حکومت کی، لاہور سے ٹیمیں پہنچ چکی تھیں، بہت کوشش کی یعنی کس کی تھی، اور یہ ان کی نیت صاف تھی، ان کو گرفتار کرنا تھا۔ پہلے تو اس کی عمران خان کو جیسے ریلیف ملا سپریم کورٹ سے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے، پھر پورے کیسوں سے، تو یہ ایک پری پلان منصوبہ نظر آ رہا تھا، لیکن رانا ثناءاللہ کے بیان اور جو پنجاب حکومت کی وہاں پہنچ گئی تھی پنجاب پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی یہ پری پلان منصوبہ نہیں تھا، عمران خان کے اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے اس کو ریلیف ملا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جو غلطی کی ہے، اگر وہ رانا ثناءاللہ نے کل غلطی نہ کی ہوتی، جو میں نے اپنے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اس غلطی کی قیمت آج رانا ثناءاللہ نے حکومت میں چکائی ہے۔ کل رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو اگر اس نیب کے کیس سے اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے تو ہم کسی دوسرے اور کیس میں عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ یہ جو رانا ثناءاللہ کے الفاظ تھے یہ اس کو بہت مہنگے پڑ گئے۔ جب عمران خان کو نیب کے کیس سے ریلیف ملا تو پھر عمران خان کے وکیلوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے دوبارہ یہ گرفتار کر سکتے ہیں، لہٰذا مجھے ہر کیس میں ضمانت چاہیے۔ تو وہ جو مہربان جج تھا اس نے کہا ہے کہ آپ کو 17 تاریخ تک ہر کیس میں خفیہ جو سامنے ہے یا 9 تاریخ کے بعد جو دوبارہ برس سب سے آپ کو ریلیف ہے۔ عمران خان کو ریلیف مل گیا۔ اب حکومت نے اپنا کابینہ کا اجلاس بلا لیا، یعنی کہ اور مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی کال دے دی، اور حکومت لاسٹ ٹائم تک ہر ممکن کوشش میں تھی کہ اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلہاڑی مار دی۔ اچھا، یہ سب فیصلہ ہونے کے بعد یہ تو اب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی پری پلان منصوبہ نہیں تھا۔ اب آگے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، اس فیصلے کو، عدالتی فیصلے کو دیکھ کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں مزید غصہ بڑھ گیا ہے۔ اب وہ مزید عمران خان کے خلاف سخت سخت کارروائی کریں گے، اپنی کوشش کریں گے، اور یہ جو عدالت کے ججوں کی طرف سے فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف بھی احتجاج ہوگا اور مزید حالات خراب ہو گئے۔ یہ عمران خان کی صرف ضمانت تھی، کوئی یہ کیسوں سے بری نہیں ہو گیا ہے، تو یہ تو اب امید ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، دوبارہ عمران خان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا، کب ہوگا کیسے ہوگا وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی جو عمران خان نے آج عدالت میں بیان دیے، اور مجھے حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، جب وہ جیل میں تھے، تو جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیے تھے، اس سے پہلے کئی یعنی مذاکرات ہوئے حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ، اپنا شیخ رشید گئے تھے، علی محمد خان گئے تھے، اس کے بعد نور الحق قادری گئے تھے، مختلف طرح کے جو وہ تھے،
ڈیلیگیشن بھیجے گئے تھے لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے، تو ان مذاکرات کے دوران حافظ سعد رضوی صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کے کارکنوں کو رہا نہیں کرتے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میرے کارکنوں کو اور میرے جو لیڈرشپ ہے، جو مجلس شورا کے اہم ممبر تھے، ان کی رہائی چاہیے، پھر بعد میں رہا ہوں گا۔ تو جب یہ تحریک لبیک والے وزیر آباد میں بیٹھے تھے 3 دن دھرنا دے کے، تو ایسا ہی نظر آیا کہ گاڑیاں بھر بھر کے تحریک لبیک کے کارکنوں کی اور ان کے جو سینئر رہنما تھے ان کو رہا کیا گیا تھا۔ بعد میں حافظ سعد رضوی صاحب رہا ہوئے تھے۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی نشانی، جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اپنے کارکنوں کے۔ لیکن عمران خان بار بار عدالت میں یہ التجا کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیں گے، دوبارہ گرفتار کر لیں گے۔ کہیں بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا ہے کہ عمران ریاض مجھے سپورٹ کرنے والا ہے، شامود قریشی ہو گیا، اسد عمر ہو گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ضمانت ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف کے سینئر یعنی کہ جتنے تھے ان کی گرفتاریاں چالو تھیں، اور جو کارکن گرفتار ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ان کا تو نام بھی نہیں ہے، لیکن کہیں بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ بھئی پہلے میرے کارکنوں کو رہا کرو یا یہ کرو، لیکن عمران خان نے کہا مجھے نکالو کسی طریقے سے یہاں سے۔ تو عمران خان نے کوئی پرواہ نہیں کیا، جیسا کہ عمران خان کی عادت ہے یوز اینڈ تھرو کی، وہ استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے وہ پھینک دیتا ہے۔ تو وہ اب سیدھا نکل چکا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ جب عمران خان کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہے تو وہ 6 گھنٹے عدالت میں رکے رہے، اور اس نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، احتجاج کی بھی کال دی، اور اس میں ایک بات وہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کوئی قانون ہے، عدالتی حکم کے باوجود بھی مجھے رہا نہیں کر رہے تھے، تو بے شرم انسان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو آپ تو عدالتی حکم کے باوجود آپ تو صرف چند ایک گھنٹے رکے تھے، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کو آپ نے کئی دنوں تک جبری قید میں رکھا تھا۔ وہ تو تحریک لبیک والوں نے احتجاج کیا تھا، پھر آپ لوگوں نے گھٹنے ٹیکے تھے۔ اب ناظرین، جو قومی یوتھ ہے نا، وہ اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے دن سے جب عمران خان گرفتار ہوا ہے تحریک لبیک کا، اور ہمارا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ یہ نیب کا کیس تھا، 14 دن سے زیادہ یہ رہ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کی ضمانت آرام سے ہو جاتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر تحریک انصاف والوں نے آرام سے احتجاج کرنا تھا تب بھی اس کی رہائی ہو جاتی، اس کی ضمانت ہو جاتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جس طرح ری ایکٹ کیا ہے، تو جو پاکستانی قوم کو ہم بتا رہے تھے نا کہ یہ ملک دشمن بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے ہیں، تو وہ ہمارا موقف الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگوں نے فوراً اپنا غصہ پاکستان آرمی کے اوپر نکال کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم عمران خان نہیں ہمارے لیے ہے، پاکستان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ بیرونی ایجنڈا جو ہے پاک فوج کے خلاف، اس کا ان کے جو ارادے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے عمران خان کو چھوڑا گیا ہے۔ اور پاگلو، اگر آپ کا پریشر ہوتا تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوتے۔ جب پنجاب حکومت، وفاق، کے پی کے سب جگہ میں فوج کو بلایا گیا اور فوج کی گاڑی پہنچ چکی تھی، ہمارے علاقے میں بھی فوج کی گاڑی پہنچ رہی تھی، لاہور میں گشت کر رہی تھی، اسلام آباد میں گشت کر رہی تھی، تو اس ٹائم اگر آپ کا پریشر ہوتا تو آرمی کی طرف سے یہ واضح حکومت کو کہا جاتا کہ بھئی ہم نہیں دیتے، جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ مجھے رینجر چاہیے لبیک کے خلاف، تو باجوہ نے اختلاف کیا کہ میں رینجر نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اگر آرمی کے اوپر کوئی پریشر ہوتا تو آرمی سویلین حکومت کو کہتی کہ بھئی آپ جانو، آپ کا کام جانے، ہم تو اپنی آرمی نہیں بھیجتے آپ کے معاملات میں، لیکن آرمی پہنچ چکی تھی۔ تو یہ مت اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کی کوشش کرو کہ یہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے، آپ کے احتجاج کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف نہیں ملا ہے۔ ہاں، عمران خان کی جو اپنے کارکنوں میں عورتوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، خواتین کے اوپر توجہ دیتا ہے اپنے دھرنوں میں کہ خواتین باہر نکلو، خواتین باہر نکلو، تو ان خواتین کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف ملا ہے۔ کوئی جج کی بیٹی ہے، کسی جج کی بیوی ہے، کسی جج کی ساس ہے، کسی جج کی بہو ہے، تو یہ چیزیں ہوئی تھی۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بڑی دلچسپ بات عمران خان نے کیا، اور یہ قومی یوتھ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ عمران خان کی جو 4 نمبر کی جو زہری صورت پہ بیوی ہے، خفیہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو اب زہر ہو چکی ہے، کہ عمران خان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی جو مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ تھی۔ جب وہ عدالت سے عمران خان سے پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا تھا کہ جو لینڈ لائن ہے نیب کی، اس سے میں نے اپنی بیوی کو کال کی تھی۔ عمران خان کے یہ الفاظ تھے، اور کال تو اس نے مسرت جمشید چیمہ کی لیک ہوئی۔ تو اس سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یوتھیوں کی جو 4تھی ماہ ہے نا،
وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی خبر آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ